لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، لے کے سب رحمتیں، لے کے سب برکتیں، ماہ رمضان چلا۔ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ، یعنی ہم نے 28 روزہ مکمل کر لیے الحمدللہ۔ سن 1441 ہجری مطابق 21 مئی سن 2020۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ میرے دوستو ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ میرا موضوع بھی آج یہی ہے کہ ہم رمضان کو کیسے الوداع کریں۔ ایک وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کیسے استقبال کریں رمضان کا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم رمضان کو الوداع کہنے والے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ بہت ہی محترم مہینہ میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ آج رمضان کی آخری رات ہو، اس سال کے رمضان کی آخری رات ہو یہ، کیونکہ کل 29 رمضان ہے اور احتمال ہے کہ کل چاند ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے، اور ہر مسلمان کو اس پہ غم ہوتا ہے۔ جتنی خوشی اس مہینے کے آنے پہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان خوش ہوتا ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، نیکیاں کرتا ہے، اس میں اللہ کو خوش کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ ایک ایسا مہینہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ ساری رحمتیں سمجھ رہے ہیں نا، سارا انتظام جو ہے ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ جس میں ایک رات ہے جس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو لیلۃ القدر ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو آج 29ویں رات ہے لیلۃ القدر کی، طاق راتوں میں سے جسے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی حدیث میں کہ تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو انہی طاق راتوں میں سے آج 29ویں کی رات ہے میرے دوستو، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری رات ہوئی رمضان کی، اس لیے ان اوقات کو جو بچے ہیں ان کو ضائع نہ کریں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں اس کو لگائیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اگلا رمضان کسے ملے گا کچھ نہیں معلوم۔ کتنے نئے بچے جنم لیں گے اس دنیا میں اس رمضان کے بعد، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان میں ہیں اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے جو لمحات اس کے باقی بچے ہیں، ہے نا، ان لمحات، ان اوقات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ رب ہمارا ہم سے خوش ہو جائے۔ میرے دوستو، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے خلوصیت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا،
خضوع و خشوع کے ساتھ جو ہے عبادتیں کی جائیں، ہے نا، جو بھی وقت ملا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ان اعمال کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں جو ہے ہماری مغفرت فرمائے۔ یہی جو ہے ہمارا مقصد ہے، ایک مومن کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ میرے دوستو، اس مہینے میں تقریباً ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اب ضائع کرنے کے بعد وہ جتنا بھی کوشش کر لیں وہ وقت انہیں نہیں ملنے والا، صرف اور صرف جو ہے افسوس ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، سمجھ رہے نا۔ جنہوں نے اسے ضائع و برباد کیا، رمضان کی قدر نہیں کی، ان کے لیے صرف افسوس ہی افسوس ہوگا جو ہے۔ یہ مہینہ میرے دوستو، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے، اور اس مہینے سے دو قسم کے لوگ نکلتے ہیں۔ اس مہینے سے دو قسم کے لوگ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایسی جماعت، ایک ایسا فریق یا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حقوق کو ادا کیا، ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، سن رہے، جیسا کہ حدیث میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص جو ہے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو اگر رمضان کے ثواب کی نیت کر کے، یعنی جو اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف بخش دیے جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، رب کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی، ایسا عمل نہیں کیا جس سے رب جو ہے ناراض ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی جماعت جنہوں نے رمضان کے اوقات کو ہر لمحہ ہر منٹ کی قدر کی، اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو ایسے لوگ جو ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا فریق ہے جو اس مہینے سے نکل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ جیسے کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج میں لوگ پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے جو لوگ نکلتے ہیں، ہے نا، اور اس طرح سے تخرج ہوتا ہے، جو فارغ ہوتے ہیں ڈگریاں لے کر کے، بہت خوش ہوتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی، مجھے فلاں کی ڈگری مل گئی، مجھے فلاں کی ڈگری مل گئی، سمجھ رہے نا۔ تو ایسے اس مہینے سے جنہوں نے، جو ایک تربیت کا مہینہ رمضان کا، تعلیم کا مہینہ جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس مہینے کو اچھی طرح سے گزار کر کے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو یہ جماعت جب نکلتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ سے امید بھی ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا جو ہے۔ دوسرا فریق جو رمضان سے نکلتا ہے، جس نے اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، سمجھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع کی، پیروی کی، جیسا اس کا دل کہا اس طرح سے وہ کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اسی طرح سے اپنے رمضان کو گزارا، ہے نا۔ رمضان کے دن اور راتوں کو لہو و لعب میں، کھیل تماشا میں گزارا، غفلت میں گزارا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو اس نے آزاد چھوڑ رکھا تھا، غلط اور حرام چیزوں کو دیکھتا رہا، کانوں سے غلط چیزوں کو سنتا رہا، سمجھ رہے ہیں نا۔ رمضان کی حرمت کا اس نے پاس و لحاظ نہیں کیا، نہ رمضان کے حق کو سمجھا۔ نصیحتیں کی جاتی لیکن ان نصیحتوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں نا۔ دروس دیے جاتے، سمجھائے جاتے، سمجھ رہے ہیں نا، ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ غفلت میں پڑا رہا جو ہے۔ تو جب وقت نکل گیا تو اب اس کے لیے صرف افسوس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے ضائع کیا رمضان المبارک کے مہینے کو، میرے دوستوں، ان کے لیے ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کوئی چیز انہیں حاصل نہیں ہوگی، ہے نا۔ اب وہ پچھتائے گا صرف اپنی کوتاہی پر، لیکن جب وقت تو نکل گیا تو دوبارہ اس کو نہیں ملنے والا ہے، سمجھ گئے۔
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں میرے دوستو جو اس مہینے سے نکل رہے ہیں. دونوں قسم کے لوگوں کو بہت ہی دقیق، بہت ہی باریکی سے جو ہے اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں آگے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں نا. چاہے وہ اس مہینے کی عزت و احترام کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جس نے نیکیاں کی ان کو بھی، اور جنہوں نے ضائع و برباد کیا انہیں بھی جو ہے بہت دقیق جو ہے، بہت باریک جو ہے کیا ہے محاسبہ کرنا ہوگا اپنے نفس کا. میرے دوستو، جس نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، کوتاہیاں کی، تقصیر کیا، اس نے کمی کی، اسے نادم ہونا چاہیے، اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اسے جو بھی وقت ملے، جو بھی مل رہا، اگر 20 دن ضائع کر دیا تو 10 دن جو بچے ہیں کم سے کم اس کی اصلاح کر لے. 2-4-5 دن بچے ہیں، چلیے اگر سب ضائع کیا، اگر 24 گھنٹے 2 دن بچے ہیں اس کے لیے، تو ان کو بھی غنیمت جانے، اللہ سے روئے، توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اگر وہ سچے دل سے تائب ہوگا تو انشاءاللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. وہ اگر اس نے کوتاہیاں کی، سستی کیا، اس میں غفلت میں رہا، تو جو بھی وقت اسے بچا ہے اس میں کیا ہے اسے نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے اپنے اس عمل پر، اور اللہ رب العالمین سے جو ہے اسے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اسے مکمل خیر تو نہیں ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ خیر اسے حاصل ہو جائے. تو اللہ سے کی ذات سے کیا ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے آنے والے دنوں میں ایسا آدمی جس نے رمضان کو ضائع کیا ہے، کمی کوتاہیاں کی ہیں اس میں، ہے نا، آنے والے دنوں میں خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھے اور آنے والے رمضان کا انتظار کرتا رہے. ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا میں واقعی ہے، زندہ ہے، تو انشاءاللہ وہ رمضان ملے گا، تو اس رمضان کو اچھی طرح سے گزارنے کی وہ پہلے ہی سے نیت کر لے کہ اللہ رب العالمین جو میں نے غلطی کی، جو میں نے اس رمضان میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، وہ آنے والے دنوں میں وہ چیز نہیں ہوگی. تو اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان کو ضائع کیا ہے، رمضان کے اوقات سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ اس طرح سے اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، نیک اعمال کیے، سمجھ رہے نا، اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا، روزہ رکھا، گناہوں سے بچایا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اس طرح سے راتوں کو جاگتا رہا، نوافل میں گزارا، ایسے لوگوں کو کیا ہے اپنے اعمال کے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، ہے نا. اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. یہ خوف بھی اس آدمی کو ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلا انہم الی ربہم راجعون. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور مسند احمد میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث کے الفاظ ہیں قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ. اس آیت کے بارے میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرنے والے لوگ ہیں، ہے نا، جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو کہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یا چوریاں کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ کون لوگ مراد ہیں یہاں جو ڈر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہریں، یعنی یہ ہمارا عمل جو ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہ فرمائے. میرے دوستو، تو یہ ان لوگوں کی بارے میں سمجھ رہے ہیں نا کہ جو لوگ اللہ رب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سمجھ گئے نا، اور
ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہمارے اعمال جو ہے قبول نہ کیے جائیں۔ تو ایک عمل کرنے والا ایک وہ آدمی جس نے رمضان میں اچھی طرح عمل کیا ہے، تو انہیں کیا ہے، اس بات سے انہیں خوف بھی ان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہ کیے جائیں، تو یہ خوف بھی ان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، جو بھی ہم نے کہ روزے کی حالت میں، روزے رمضان کے مہینے میں، سمجھ رہے ہیں نا، قیام سیام جو بھی کیا اللہ تعالیٰ تو اس کو جو ہے قبول فرما۔ میرے دوستو، تعجب تو یہ ہے، اس بات پہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے کچھ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں، یا ہم اپنے کو بھی شامل کریں، ایسا ہم محسوس کرتے ہیں کہ سارے ہمارے اعمال تو قبول ہو گئے، سمجھ گئے نا، اور جیسے اس کی گارنٹی مل گئی ہو کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ قبول ہو گئے جو ہے، اب اس میں کسی چیز کا کوئی شبہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک آدمی جو ہے بالکل اس طرح خیال کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جیسے بالکل جو ہم نے کیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا جو ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، جو کچھ ہم نے کیا، عمل کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمیشہ یہ چیز ہمارے دماغ میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے اعمال جو ہے قبول نہ ہوں۔ تو اس طرح میرے دوستو، کوئی آدمی جو ہے نا، یعنی اپنے عمل کے بارے میں ایسے فکر نہیں کرتا، نہ اس کا مراجعہ کرتا ہے، نہ ہی اپنے اخلاص کے بارے میں سوچتا ہے کہ عمل کے وقت اس کا اخلاص کیسا تھا، نہ ہی اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے کہ اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائے، تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے عمل کیا اس میں کتنا ہمارا اخلاص تھا، کس طرح ہم نے اس عمل کو کیا ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ سے گریہ وزاری کرنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا عمل مقبول ہو جائے۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے اعمال کو جنہوں نے رمضان میں کیا ہے اسے قبول فرما لے۔ آپ سوچئے، رمضان ختم ہو گیا، 6 مہینے تک وہ دعا کر رہے ہیں رمضان کے بعد کہ اللہ جو ہم نے رمضان میں عمل کیا تھا رب العالمین تو اس کو قبول فرما۔ اور ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں رمضان کے بعد؟ نماز روزہ کر لیا، اس میں قرآن کچھ پڑھ لیے، تراویح، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اب سب کچھ ہمارا اللہ کے ہم مقبول ہو گیا، ہم نے سب کچھ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ہے نا، حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے بدلہ دیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن بالکل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو ہم نے سب کر لیا وہ سب قبول ہو گیا جو ہے۔ اللہ سے دعا کریں آپ، یا سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے تھے رمضان کے بعد، تو ہم رمضان کے بعد بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ان اعمال کو جو ہم نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم نے کیا ہے رمضان میں جو ہم نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے جو ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفس کا محاسبہ کرنا یعنی اعمال پر جو ہے، جو آپ عمل کرتے ہیں اس تعلق سے جو ہے محاسبہ کرنا جو ہے نفس کا، اور نہ قبول ہونے پر ڈرتے رہنا، یہ مومنین کی صفات میں سے ہے اور متقیوں کی پہچان ہے۔ یہ آپ اپنے عمل پر محاسبہ کریں اور ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہیں ہو، اللہ قبول فرما، دعا بھی کرتے رہیں، یہ مومنین کی صفات ہے، متقیوں کی پہچان ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستو۔ گرچہ عمل کا قبول ہونا یہ غیب سے متعلق ہے، جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے نا۔ لیکن کیا ہے، ہر چیز کی کوئی ایک علامت ہوتی ہے، تو عمل کے قبول ہونے کی بھی کچھ علامتیں ہیں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ کچھ علماء نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نیک اعمال کے قبول ہونے کی یہ علامتوں میں سے ہے، علامتوں میں سے اس کی پہچان میں سے یہ ہے کہ آپ نیک عمل کرتے ہو تو اس کی پہچان میں سے یہ چیز ہے کہ
اس عمل پہ مداومت کیا جائے، ہمیشگی کیا جائے جو ہے، یعنی اس کو چھوڑا نہ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض سلف کا قول ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کے بعد نیکی کرنے پہ ملتا ہے. ثواب الحسنت الحسنۃ بعدہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ اس کو کرتے رہیے. آج ایک نیکی کر دیے تو نہیں، ریگولر کرو اس چیز کو، مداومت ہونی چاہیے، اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے. یہ ایک پہچان ہے اعمال کے قبول ہونے کی. اور ایک حدیث میں ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، جو عمل پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. آپ ریگولر اس کو کر رہے ہیں، آپ 4 رکعت نفل ڈیلی پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ 20 رکعت پڑھیں، لیکن آپ برابر کریے اس کو. آپ ہفتے میں، مہینے میں 4 دن پر کسی غریب کو کچھ صدقہ دے رہے ہیں، 2-4 ریال، 10-5 ریال، آپ اس کو دیتے رہیے. یہ ہے عمل پر کو پابندی سے کرنا. جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں وہ پابندی سے کی جائے، ہے نا. اس کو چاہے وہ تھوڑا ہی عمل ہو، بہت کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑا عمل ہے دیکھنے میں، نہیں. آپ معمولی عمل کر رہے ہو لیکن اس عمل میں جو ہے پائیداری ہونی چاہیے اور مسلسل آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ یہ اس عمل کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ہے. تو اسی طرح میرے دوستو، نیک اعمال، اعمال صالحہ کو، نیک اعمال جو ہے برابر کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں. ان فوائد میں سے کچھ فوائد میں ذکر کر رہا ہوں، ہے نا، کہ نیک اعمال جو برابر کیا جائے، پابندی سے کیا جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں. پہلی چیز تو میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے یہ. اور آپ کی اتباع ضروری ہے ہمارے لیے. جتنا آدمی جتنا کوشش کر سکے، ایک مومن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے، اپنا نمونہ بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے ان اعمال کو ادا کرنے کی یا وہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے اس کی تعلیم دی، اس کو آپ نے سکھایا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے کہا قرآن میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبته وكان اذا نام من الليل ومرض صلى من النهار 12 رکعہ. 12 رکعہ مسلم شریف کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس کو پابندی سے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کو ثابت رکھتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ آج کیا کل نہیں کریں گے جو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کبھی سو جاتے یا آپ بیمار ہو جاتے تو دن میں جو ہے 12 رکعتیں پڑھتے تھے. اگر رات کو نہیں پڑھ پائے تو دن میں پڑھا کرتے تھے جو ہے. یہ طریقہ ہے میرے دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا جو طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس بندے کا اللہ سے کیا ہے تعلق رہتا ہے، اس کا دل جڑا ہوتا ہے. جب وہ برابر نیک عمل کر رہا ہے، پابندی سے کر رہا ہے، تو اس کا دل جو ہے اللہ رب العالمین سے جڑا رہتا ہے، جس سے اس کو طاقت اور قوت ملتی ہے اس عبادت کے کرنے پر، اس نیک عمل کے کرنے پر، اور اس کا تعلق بھی جو ہے اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. اسی طرح میرے دوستو اس کے فوائد میں سے کہ نفس کو جو ہے غفلت اور سستی سے روکا جاتا ہے اور اچھے کاموں کا، نیک اعمال کا جو ہے عادی بنایا جاتا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ پابندی سے کوئی نیک عمل کرو گے، مسلسل اس کو کرو گے. اسی طرح میرے دوستو نیک عمل پر ہمیشگی کرنا جو ہے اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب ہے. اللہ رب العالمین جو ہے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ حدیث قدسی میں ہے، بخاری کی روایت ہے، ما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ ایک بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو رہا ہے، مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟
ما یزالو یعنی وہ نوافل پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، نوافل کے ذریعے سے وہ میری قربت چاہتا ہے نا، تو یہاں تک کہ جو ہے وہ مجھ سے یعنی جب قریب ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ میرے دوستو کتنی بڑی جو ہے شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگے، سمجھ گئے؟ تو نیک عمل پر ہمیشگی اور مداومت کرنا یہ اس کے فائدے میں سے ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس کے فائدے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ مشکلات اور تکلیفوں سے نجات کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ نیک اعمال اگر مسلسل کیے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، مسند احمد کی روایت، مشہور روایت ہے، احفظ اللہ یحفظک، ہے نا، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے آپ کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر، یعنی اس کے اوامر اور نواہی میں تو اللہ سے ڈر جو ہے، یعنی اس کے اوامر جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لا، جس سے روکا ہے اللہ نے اس سے رک جا، ہے نا، یعنی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے، معاصی اور گناہ سے جو ہے تو دور رہے۔ تو گویا کہ اس طرح سے تو اللہ کی حفاظت کر رہا ہے، تو ایسا جب تو کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، سمجھ گئے نا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، سمجھ گئے؟ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے تجھے تمام قسم کی بیماریوں سے اور کیا ہے تکلیف سے جو ہے تیری حفاظت کرے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، سمجھ گئے نا، اور برائیوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی خوشحالی میں جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں اس وقت تو اگر اللہ کو پہچانتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شدت اور پریشانی میں جو ہے اللہ رب العالمین تیری مدد کرے گا، جو ہے وہ بھی تجھے پہچانے گا۔ یعنی جب تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو اس کا صحیح استعمال تو کرے گا، خوشحال ہے اس وقت اگر تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین جو ہے شدت کے وقت پریشانی میں ہے نا اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے گا جو ہے، اور تجھے نجات ملے گی اس پریشانی اور تکلیف سے۔ تو یہ جو ہے عمل کرنا، نیک اعمال جو ہے میرے دوستو شدائد اور تکلیف اور پریشانی سے نجات کا سبب ہے۔ اسی طرح سے حسن خاتمہ کا بھی سبب ہے کہ آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے، برابر پابند ہے اس کا، تو اس کا خاتمہ جو ہے اچھا خاتمہ ہوگا، اور حسن خاتمہ کی بھی یہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو یہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کی صفت بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو لوگ جو ہے وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو مداومت، ہمیشگی، پابندی نیک اعمال پر یہ بہت ہی مفید چیز ہے، جیسا کہ میں نے اس کے چند فوائد جو ہے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو بتایا جو ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں رمضان کے بعد بھی جو ہے ویسے رہنا چاہیے جیسے ہم رمضان میں تھے۔ رمضان کے ایام گزر گئے، چند ایک دن ہو سکتا ہے سعودی عرب کے حساب سے ایک دن اور باقی ہے نا، تو جس طرح سے ہم نے رمضان میں کیا ہے اعمال سے اپنے آپ کو مزین کیا، اپنے ایمان کو زینت بخشا، اپنے ایمان کو مزین کیا ہے نا، تو جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہمیں ایسے رہنا چاہیے جیسے ہم رمضان کو گزارے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رمضان میں کوئی چیز تیار کی، کچھ بنایا، اور اس کو آپ نے رمضان کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا، اس کو منہدم کر دیا، گرا دیا اس کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح سے رمضان میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی طرح سے جو ہے رمضان کے بعد بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ ایک مہینہ میرے دوستو جو ایک تربیت کا مہینہ ہے، جو ہم سیکھتے ہیں اس مہینے سے،
اس کا اثر ہماری زندگی میں رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے، صدقہ خیرات صرف رمضان میں فرض ہے، نوافل صرف رمضان میں فرض ہے، قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں فرض ہے. سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیشہ آپ کو کرنا ہے، پورے سال آپ کو کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ اگر یہ چیز آپ کے اندر باقی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ نے رمضان سے کچھ فائدہ اٹھایا. لیکن اگر رمضان کے بعد ہماری وہی حالت ہو گئی جو رمضان کے پہلے تھی، اگر رمضان کے پہلے ہم نے کچھ کوتاہیاں کی، رمضان میں سدھر گئے، لیکن رمضان کے پہلے کی طرح اگر ہماری حالت ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ شاید ہم نے رمضان سے کچھ بھی نہیں سیکھا اور رمضان سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس ایک مہینے کا اثر، ایک مہینے کی تدریب، ایک مہینے کی ٹریننگ نیکیوں پر جو ہو رہی ہے، اگر اس کا اثر ہمارے رمضان کے بعد نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے دوستو، جس طرح اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں، آپ نے کیا رمضان میں، اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، صبر کیا آپ نے، جو چیزیں حلال تھیں اس کے بھی قریب نہیں گیا، کھانا پینا حلال آپ نے چھوڑا اس کو. سمجھ گئے نا؟ ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنے کان کو کنٹرول میں رکھا، پورے بدن کے اعضاء آپ کے کنٹرول میں تھے. تو وہی چیز رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے. کوشش کریں، اللہ سے توفیق چاہیں، وہی اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا جب ہماری اور آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی. تو ہمیں جو رمضان سے ہم نے سیکھا، میرے دوستو، میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا نصیحتاً کہ میں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہ ہم اس پر مکمل عمل کریں اور اسی طرح سے عمل کرتے رہیں جیسے ہم نے رمضان میں عمل کیا ہے. اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، جو اوقات بچے ہیں رب سے بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان پا کر کے ہماری مغفرت نہ ہو سکے، ہماری بخشش نہ ہو سکے. تو جبریل کا، حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ قول جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جو آدمی جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو پائے، وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کر پائے اللہ رب العالمین سے، اس آدمی کے لیے بربادی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس لسٹ میں ہمارا نام ہو جائے جو رمضان کے ناکام لوگ ہوں. اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مکمل طور سے ہماری بخشش ہو جائے اور یہ مہینہ ختم ہو تو بالکل ہم گناہوں سے پاک ہو کر کے نکلیں اس مہینے سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کس لمحے آپ کی توبہ اللہ قبول کر لے کوئی نہیں جانتا ہے. ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی تھوڑا جو کچھ بچا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے رو لیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں. ہے نا؟ میرے دوستو، رمضان نے بہت کچھ سکھایا ہمیں. راتوں کا قیام، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، اللہ سے ڈرنا، رونا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا اثر ہمارے اوپر رہے رمضان کے بعد. یہ میری ایک گزارش، میری ایک نصیحت ہے اپنے ان تمام بھائیوں سے جو میری اس بات کو یا میری اس تقریر کو سن رہے ہیں. دنیا میرے دوستو چند دن کی ہے، انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. دنیا یہ چند دن کی ہے. موت کو یاد کریں، کچھ نہیں پتا ہے. آج مہاماری ہے، کورونا جیسی بیماری نے بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہمیشگی کی نیند سلا دیا. موت کے آگوش میں چلے گئے لوگ. سمجھ گئے نا؟ بہت سے ایسے مسلمان جو اس مرض کے شکار ہوئے اور انہیں مہینہ نصیب نہیں ہوا. سمجھ، انہیں کبھی نہیں سوچا تھا کہ بیماری آئے گی، مہاماری ہوگی اور اس کے ہم شکار ہو جائیں گے اور ہم رمضان کی فضیلت سے کیا ہے ہم محروم ہو جائیں گے، وہ مہینہ ہم کو نہیں ملے گا. کسی نے نہیں سوچا ہوگا، لیکن چلے گئے اس دنیا سے. تو موت میرے دوستو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی. آج یا کل ہر آدمی کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا قرآن میں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کثرت سے موت یاد کریں. آپ جب آپ موت یاد کریں گے تو موت آپ کو آخرت یاد دلائے گی. کثرت سے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آنے پائے، اس سے آپ دور رہیں، اللہ کی طرف لگیں، اللہ سے جڑیں. کوئی نہیں جانتا کہ کہاں اس کی موت ہوگی. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس سرزمین پر وہ مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. اس لیے مسلمان میرے دوستو، ایک مومن آدمی ہمیشہ جو ہے آخرت کی طرف جانے کے لیے تیار رہتا ہے نا. اور آخری بات یہ ہے
کہ صدقے فطر جو ہے ادا کریں، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب عید کا چاند ہوتا ہے تو چاند کے بعد سے یہ نکالنا چاہیے، اور اس کا افضل وقت ہے کہ صبح میں یعنی فجر کے بعد سے کیا ہے عیدگاہ جانے تک اس کو دیا جائے، لیکن اس کا جائز وقت بھی جو ہے علماء نے بتایا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کے عمل سے ثابت ہے یہ کہ عید کے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے تک اسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو عید کے 1 دن 2 دن پہلے، اب مان لیجیے اگر 29 ہے کل تو ہمارے لیے صرف 1 دن بچا ہے، ہو سکتا ہے پہلے آسانیاں تھیں کہ غربا اور مساکین فقراء جو ہے مل جاتے تھے ہم کو مسجدوں کے پاس اور کہیں، ابھی لاک ڈاؤن میں تھوڑی مشکل ہے، تو آپ کل ہی دن میں نکال دیں، عید سے پہلے ہی 1 دن دے دیں، ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے 1 دن بچا ہے، اگر کل چاند ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو ہے۔ اور 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے دیا جائے، اناج دیا جائے، نقد نہ دیا جائے، نقد کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں جن چیزوں کا بیان ہے وہ سب کھانے والی چیزیں ہیں، جس ملک میں جو چیز کھانے میں استعمال ہوتی ہو وہی چیز جو ہے ہمیں دینی چاہیے۔ تو آپ جو ہے چاول ہے، گیہوں ہے، جو ہمارے ملکوں میں کھایا جاتا ہے نا، تو اچھے قسم کا ردی چیزیں نہ دی جائیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی اس وقت نہیں ملے گی، اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے تو وہ چیز خرچ کی جائے جو آپ پسند کرتے ہیں، جو چاول آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہی چاول اور وہی اسی قسم کا اناج جو ہے وہ غریبوں اور فقیروں کو میرے دوستو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہوگا، اور چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کی طرف سے نکالا جائے گا یہ۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں اسی ملک میں دیں، آپ جس ملک میں ہیں اسی ملک میں ادا کریں، ہے نا، یہی صحیح مسئلہ ہے۔ الا یہ کہ کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے کہ باہر آپ کو بھیجنا پڑے، وہاں زیادہ لوگ مستحق ہیں، زیادہ ضرورت ہے ان کو جہاں آپ ہیں وہاں کے بنسبت، تو ایسی صورت میں آپ اس کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ رقم بھیجتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں نقد کی شکل میں، تو وہاں لوگوں کو آپ وکیل بنائیں کہ وہ اس کا غلہ اور اناج خرید کر کے جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں، نقدی صورت میں اس کو نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے جو ہے عید کی تکبیرات کو بھی آپ پڑھتے رہیں، جب عید کا چاند ہو جائے تو آپ جو ہے عید کی نماز اب تو اس سال دیکھیے گھروں میں اپنے گھروں میں ہی پڑھنی ہوگی، لیکن تکبیرات کو ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس قسم کی جو اور تکبیریں ہیں اس کو پڑھتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، تو شوال کے 6 روزوں کو بھی آپ رکھیں اور اس کے رکھنے کی آپ کوشش کریں۔ انشاءاللہ 1 مہینہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اس کو بھی آسان کرے گا۔ ایک عادت بنی ہوئی ہے، ابھی عام طور سے لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو بڑی آسانی ہے۔ آپ عید کے دن تو نہیں رکھ سکتے، عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں، اس کے بعد سے آپ جو ہے شروع کریں، اور 6 روزے کانٹینیو اگر مکمل کر لیں گے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ بھی ایک عادت ہماری بنی ہوئی ہے۔ ویسے شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کو ناگا کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج آپ نے رکھا، پھر کل چھوڑ دیا، 2 دن بعد رکھ لیا، پھر رکھ لیا، اس طرح اس مہینے میں اس کو مکمل کیا جانا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی ایک عادت بنی ہوئی ہے، اگر اسی وقت اس کو ہم رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ جو ہے شوال کے 6 روزوں کو رکھا، یعنی رمضان کے بعد، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان لہ کصیام الدہر او کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ جو ہے شوال کے 6 روزوں کو ملا لے تو گویا کہ اس نے پورے سال اس نے روزہ رکھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو جو میں نے نصیحتاً ذکر کی ہیں رمضان کے الوداعی موقع پر، ہے نا۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم نے جو اس مہینے میں جو اعمال کیے ہیں یا پروردگار تو اس کو جو ہے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہ ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، رب العالمین تو اسے معاف فرما دے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور اس سے جو ہے اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور آج 29ویں کی رات ہے، یہ طاق راتوں میں سے، لیلۃ القدر کی راتوں میں سے، تو اس کو بھی ہم اس رات میں قیام کریں، عبادت کریں، قرآن کو پڑھیں، توبہ استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اور آخری بات میرے دوستو
کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں، یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم تمام لوگوں کو اس مہاماری سے، جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ہم جہاں ہیں سعودی عرب میں خاص طور سے، یہاں بھی دن بدن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں تعداد بڑھ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہیں، اور اس بیماری کا رب العالمین جلد جو ہے خاتمہ فرمائے۔ تو میرے دوستو، بڑا اچھا مہینہ تھا، اور بہت ہی سمجھیے کہ جو دعوتی کام ہوئے اس مہینے میں، بہت سارے دعات اس میں لگے رہے، اور دروس اور کا سلسلہ جاری رہا، آپ لوگوں تک کوشش کیا دعات نے، ہم سارے لوگوں نے، کہ قرآن و حدیث کی باتیں کسی طرح پہنچائی جا سکیں، تو الحمدللہ ایک کوشش کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم جتنے بھائیوں نے اس پروگرام کو سنا ہے اور پورے مہینے سنا ہے، جڑے تھے ان لائیو پروگراموں سے، اللہ تعالیٰ ان کے اس سننے کو رب العالمین قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس کو جو ہے ذریعہ نجات بنائے۔ وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد بھی دروس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ لوگ جو ہے جڑیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی دل جوئی ہوگی، اور آپ لوگ بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کے کام کی اور تبلیغ دین کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔